الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، ہمیں مارو ہمیں پیٹو ہمارے خون سے کھیلو، لہو دے کر خدا کے دین کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج مجھے قفل لسان کے لیے جو مفتاح تھما دی گئی ہے وہ ہے مدارس دینیہ کی خدمات۔ سامعین محترم، دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اسلام کی تاریخ قدیم ہے۔ عہد نبوی سے لے کر آج تک دینی مدارس اپنے ایک مخصوص انداز سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا ہے کہ جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 70 کے قریب صحابہ اکرام اصحاب صفہ میں دینی مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم کہلائے جاتے ہیں۔ یوں دینی مدارس کا سلسلہ چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند تک آیا اور آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ یاد رکھو، دینی مدارس جہاں صرف نحو کی تعلیم دیتے ہیں وہیں پر منطق اور فلسفے جیسے ضروری علوم کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ جہاں پر قرآن اور حدیث قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہیں پر عوامی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فقہ اور اصول فقہ کے علوم سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہی وہ دینی مدارس ہیں جہاں سے اسلامی تعلیمات کے ماہرین وجود میں آتے ہیں، جو معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی برکت سے ملک بھر کی فضاؤں میں گونجنے والی اذانیں انہی کی عطا ہیں۔ رب لم یزل کے کلام مقدس کی پرسوز قرات انہی کا فیضان ہے۔ یہ دینی مدارس ہر زمانے کے اندر ایسے رجال کو جنم دیتے ہیں کہ جن کے تذکروں سے ایمان کو تازگی، ذہانت کو پاکیزگی اور عمل کو شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ شاعر نے مدارس کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ عین حق ہے کہ تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقویٰ کہہ دوں، تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور، زیب دیتا ہے کہ تجھے جس قدر اچھا کہہ دوں۔ ارباب علم و دانش، آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو اوراق آپ کو بتائیں گے 1857 کے بعد جب انگریز حکومت نے پورے نظام کو پلٹ دیا تھا، دینی مدارس کو ختم کر دیا تھا، تعلیمی نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا تھا، تو اس وقت ملت کو سہارا دینے کے لیے دو طبقے میدان میں آئے۔ ایک طبقہ علماء اکرام کا تھا کہ جس نے قرآن اور حدیث اور دینی خدمات کی ذمہ داری کو اپنے سر لیا۔ دوسرا طبقہ وہ سامنے آیا کہ جس نے قوم کو جدید علوم سے بہروبر کرنے کی ذمہ داری قبول کی، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کا وعدہ کیا۔ اب اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ ایک وہ طبقہ جس کو ریاست کی مکمل پشپنائی حاصل تھی، ملت کو کیا دیا۔ دوسرا طبقہ وہ مدارس ہیں کہ جس کو ریاست کی پشپنائی تو کیا الٹا ریاستی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، ریاست کی طرف سے آنے والی ہر رکاوٹ اور مشکلات کو سہنا پڑا۔ انہوں نے ملت کو کیا دیا؟ تو پھر یاد رکھو، امت کو اگر امام کی ضرورت پڑی، امام میسر کیا۔ امت کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے قرہ کی ضرورت پڑی تو قرہ فراہم کیے۔ دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے ملک کا کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا۔ اس لیے مدارس کی خدمات اور مسلم معاشرے پر ان مدارس کے احسان عظیمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید سلمان نبلی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ یہ دینی مدارس جہاں پر بھی ہوں ان کو چلانا سب پر فرض ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حقوق العلم میں یوں فرماتے ہیں کہ اس وقت دینی مدارس کا وجود
مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی متصور نہیں۔ اگر دنیا میں اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ دینی مدارس ہیں۔ اگر دینی مدارس کی خدمات دیکھنا چاہتے ہو، اٹھائیے الفرقان افادات گیلانی صفحہ نمبر 188، باحوال فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 پر، جہاں حضرت مولانا احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، یہی وہ دینی مدارس ہیں جنہوں نے امت کے ایک طبقے کو، خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہو، اعتقادی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھا ہے۔ یہی وہ دینی مدارس ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کا درہ افتخار تحت الثری سے اٹھا کر اونچے ثریا تک پہنچا دیا، اور انسان کو انسانیت کا وہ راستہ فراہم کیا کہ جس کی آج تک تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار الرسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔